اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ترین عبادت قرآن کا پڑھنا ہے۔ بے شک اللہ کو یہ محبوب ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بے شک حضرت عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسے کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک یہ شاید کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفسیر میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کلام پاک کی شاید کرو، اس کو اچھی آواز میں پڑھو، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، اور اس کے معنی میں تدبر کرو کہ اس کو ہم لوگ ترجمے کے ساتھ معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق سبحانہ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی خوش حانی سے پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو، کہ اللہ پاک قرآن پاک خود سنتے ہیں۔ جو انسان خشوع و خضوع سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اور پتہ ہے جب ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اگر غور فکر سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں سب کچھ اتنا اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے بتایا ہے کہ ہم لوگ کو سب سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی طرف رجوع اور اس کے ہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر اور کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک۔ تو اس میں یہ جو زندگی کے معاملات ہیں، جو پریشانی ہیں، جو بھی ہمیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم نے قرآن پاک کو کھولنا ہے، اس میں سارے مسئلوں کا حل ہے۔ اگر ہم لوگ غور و فکر کریں گے تو یہ وہی مسئلے ہیں جو ہمارے ہیں، جو پہلے ہمارے نبیوں پہ گزر چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کھول کے ہمیں بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم آخری امت ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری کلام پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ حق تعالیٰ شانہ کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اللہ پاک کی شان کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کیا عظمت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ قرآن پاک ایک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کو پس پشت ڈالے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں آخرت میں یہی ہمارے کام آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جہنم میں سب لوگ، اللہ تعالیٰ جن کو جہنمی ہوں گے جہنم میں پھینک دیں گے، تو آخر میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ پاک اس کو
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے تو اللہ پاک ان کو نکال کے جب جنت میں بھیجیں گے تو دوزخ کہے گی کہ ان کو میں نہیں نکالوں گی کیونکہ یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ تو قرآن کی عظمت اس دنیا میں ہم لوگ دنیا داری میں لگے رہتے ہیں، اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نکل آتا ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے، وہ بات کب آئے گی؟ جتنا ہو سکے کوشش کیا کریں کہ پانچوں نمازوں کے ساتھ دو دو اگر آپ لوگ صفحات پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی۔ اپنی صورتوں کا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گی، اس کے اندر آپ کو ساری میں ڈیٹیل بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح صورتوں کا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، میں نے کس طرح کون کون سی آیت پڑھنے کا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے۔ اس طرح ترتیب سے آپ لوگ چلیں گے، دنیا داری بھی چلے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ بھی ہمارا ساتھ چلتا رہے گا۔